بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 246۔ آج کے سبق کا عنوان ہے متشابہات کے نازل کرنے کی وجہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ خفی، مشکل، متشابہ اور مجمل بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں جس کا معنی مخفی ہوتا ہے، تو اس کی 4 قسمیں ہم نے بیان کی تھی: خفی، مشکل، متشابہ اور مجمل۔ اس میں جو سب سے زیادہ خفی ہوتا ہے، جس کا معنی کسی کو بھی معلوم نہیں اور کبھی معلوم نہیں ہو سکتا، اس کو وہ متشابہ ہے۔ تو متشابہ وہ ہے کہ جس کا معنی کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے پچھلے سبق میں کچھ تفصیل ذکر کی تھی، اور اس کے لیے ہم نے استدلال کیا تھا قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متشابہات نازل کی اس کی تعویل کسی کو بھی معلوم نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اور جو راسخین فی العلم ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آمنا، ہم نے اس پر ایمان لایا ہے، کل من عند ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، لیکن ہمیں اس کا مطلب معلوم نہیں ہے۔ پھر اس میں ہم نے بتایا تھا کہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام کے 2 مسلک ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ الا اللہ پر وقف ہے، لہٰذا راسخین فی العلم متشابہات کے عالم نہیں ہیں، جبکہ شوافی کہتے ہیں کہ راسخین فی العلم کا اللہ پر عطف ہے اور وقف پر نہیں ہے الا اللہ پر، تو لہٰذا جو راسخین فی العلم ہے وہ بھی متشابہات کے عالم ہیں۔ اور پچھلے سبق میں پھر اس کی وجہ بیان کی تھی کہ جو احناف جس مسلک کے قائل ہے وہ راجح کیوں ہے، تو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ نظم قرآن اس پر دلالت کرتا ہے کہ جو راسخین فی العلم ہے وہ متشابہات کے عالم نہیں ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا۔ اگر وہ اس کے معنی کے عالم ہوتے تو یوں نہ کرتے، پھر نظم قرآن یوں نہ ہوتا کہ وہ یہ کہتے کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی طرح ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ جو متشابہات ہے اس کے معنی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور اس وجہ سے وہ دعا میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو گمراہ نہ بنا۔ آج کے سبق میں اس سے متعلق کچھ باتیں جو پچھلے سبق میں رہ گئی تھی وہ بیان کریں گے۔ وَإِذًا عَلَى ذَلِكَ الْمَذْهَبِ يَقُولُونَ آمَنَّا خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ وَالْحَذْفُ خِلَافُ الْأَصْلِ إِذِ التَّقْدِيرُ إِذَا لَمْ يُوقَفْ وَهُمْ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ۔ فَكَمَا أُبْتُلِيَ مَن لَهُ ضَرْبُ جَهْلٍ بِالْإِمْعَانِ فِي السَّيْرِ في طلب العلم، والمراد بذل المجهود والطاقة في طلب العلم، ابتلي الراسخ في العلم بالتوقف عن طلبه، وهذا جواب إشكال، وهو أن الكلام للإفهام، فلما لم يكن للراسخين في العلم حظ في العلم بالمتشابهات فما الفائدة في إنزال المتشابهات؟ فنجيب أن الفائدة هي الابتلاء، فكما ابتلي الجاهل بالمبالغة في طلب العلم ابتلي الراسخ بكبح عنان ذهنه عن التأمل والطلب، فإن رياضة البليد يكون بالعدو، ورياضة الجواد بكبح العنان والمنع عن السير۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس مذہب کے مطابق یقولون آمنا، یہ مبتدأ محذوف کی خبر ہوگی، اور حذف خلاف اصل ہے، کیونکہ تقدیر یہ ہوگی اذا لم یوقف، جب وقف نہیں کریں گے تو وہم یقولون آمنا بہ، یہ ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے۔ پس جیسا کہ آزمائش میں ڈالا گیا ہے اس شخص کو جس میں جہالت ہو، طلب علم میں غور و فکر کے ساتھ، اور مراد طلب علم میں اپنی طاقت اور اپنی کوشش صرف کرنا ہے، اسی طرح راسخین فی علم کو آزمایا گیا ہے طلب علم سے توقف میں، اور یہ اشکال کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلام تو افہام کے لیے ہوتا ہے، تو جب راسخین فی العلم کے لیے متشابہات کے علم میں کوئی حصہ نہیں ہے تو پھر ان متشابہات کے نازل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ
فائدہ وہ آزمانا ہے۔ تو جس طرح جاہل شخص کو آزمایا گیا ہے کہ وہ علم کے حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو راسخ فی العلم کو آزمایا گیا ہے کہ وہ غور و فکر اور طلب سے اپنے ذہن کے لگام کو کھینچ لے، کیونکہ جو سست آدمی ہوتا ہے اس کی ریاضت اور اس کی ورزش دوڑنے کے ساتھ ہے، اور جو دوڑ میں ماہر ہو اس کی ریاضت یہ ہوگی کہ لگام کو کھینچ لے اور چلنے سے رک جائے۔ پیچھے بتایا تھا کہ احناف کہتے ہیں کہ راسخین فی العلم کا آگے کے ساتھ تعلق ہے، اور جو الا اللہ پر وقف ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم الا اللہ پر وقف نہیں کرتے تو پھر آمنا جو مبتدا آمنا کے لیے ہم خبر مبتدا محذوف نکالیں گے، اور حذف جو ہے وہ اصل کے خلاف ہے، یعنی سب سے پہلے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کلام میں کوئی محذوف نہ نکلے، کلام میں ہی اس کا حل موجود ہو، لیکن اگر ہم راسخین کو پچھلے کے ساتھ لگا لیں الا اللہ کے ساتھ، تو پھر آگے ہمیں یہاں محذوف نکالنا پڑے گا، اور وہ جب وقف نہیں کریں گے تو تقدیر عبارت یہ ہوگی وَهُمْ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، تو وَهُمْ کو محذوف نکالنا پڑے گا، اور اس میں پھر یہ جو طرز ہے یہ اصل کے خلاف ہے۔ اصل یہ ہے کہ حذف نہ نکالا جائے۔ اب آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ متشابہات، احناف کے مسلب کے مطابق متشابہات کا علم راسخین فی العلم کو بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متشابہات نازل کیوں کیے ہیں؟ کیونکہ متشابہات کا معنی جب کسی کو معلوم نہیں ہے تو ایک بے معنی الفاظ استعمال کرنا یہ تو عقلاء میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کے الفاظ نازل کیے؟ تو اس کا جو مطلب بیان کیا وہ یہ ہے کہ یہ بھی انسان کے امتحان کے لیے ہے۔ دنیا میں انسان کے لیے امتحان کے لیے مختلف طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار کیے ہیں تاکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو احکام کا مکلف بنایا ہے تو اس میں اس کا امتحان ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسائل کے جاننے کا مکلف بنایا تو یہ بھی اس کے لیے امتحان ہے، کیونکہ مشکل مسائل ہے، اس کو جاننا سمجھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی امتحان اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بہت سمجھدار ہے، اس نے تمام علم حاصل کیا ہے، اس کو مشکل سے مشکل مسائل سمجھنا اور اس کو حل کرنے میں مزہ آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک لے کہ آپ اس چیز میں غور و فکر نہ کریں اور یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو انسان جو اہل علم ہوتا ہے، اہل فن ہوتا ہے، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے۔ جب اس کو روک دیا جاتا ہے تو اس روکنے میں اس کے لیے امتحان ہوتا ہے، تو اس کی وجہ بیان کی ہے۔ تو یہ ہے فَكَمَا أُبْتُلِيَ مَن لَهُ ضَرْبُ جَهْلٍ بِالْإِمْعَانِ فِي السِّحْرِ، جو جاہل شخص ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آزمایا ہے کہ آپ علم کی تلاش کرو، اور حالانکہ اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی علم نہیں ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا معلوم کرنا اور تمام کو یاد رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو اس کو تو اس امتحان میں لگایا، اور جو راسخین فی العلم ہے اس کو اس میں امتحان میں لگایا کہ آپ اس سے رک جاؤ۔ تو یہ اشکال تھا، اس کا اشکال کا جواب یہ ہے کہ کلام تو اصل میں افہام کے لیے ہوتا ہے، تو جب راسخین فی العلم متشابہات میں کو نہیں جانتے تو متشابہات کے نازل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے کہ فائدہ وہ آزمانا ہے۔ جس طرح جاہل کو اس بات میں آزمایا گیا ہے کہ وہ علم کی طلب میں مبالغہ کرے، تو جو راسخین فی العلم ہے اس کو اس میں آزمایا گیا ہے کہ وہ مزید غور و فکر سے اپنے ذہن کے لگام کو کھینچ دے۔ اور آگے پھر اس کی ایک مثال بھی دی ہے کہ جس طرح ایک شخص ہے وہ دوڑ نہیں سکتا ہے اور آپ اس کو کہے کہ دوڑ لگاؤ، تو یہ اس کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور ایک شخص ہے وہ دوڑنے کا بہت زیادہ ماہر ہے اور وہ بہت شوق سے دوڑ رہا ہے، اور آپ اس کو کہے کہ آپ دوڑ نہ لگاؤ، بیٹھ جاؤ، تو یہ امتحان ہے۔
آگے فرماتے ہیں وہذا اعظمہما بلوا واعمها جدوا، أي هذا النوع من ابتلاء أعظم النوعين بلوى، والنوعان من الابتلاء كما ما ذكرنا من ابتلاء الجاهل والعالم، وإنما كان أعظمهما بلوى لأن هذا الابتلاء هو أن يسلم ذلك إلى الله تعالى ويفوزه إليه ويلقي نفسه في مدرجة العجز والهوان ويتلاشى علمه في علم الله ولا يبقى له في بحر الفناء اسم ولا رسم، وهذا منتهى إقدام الطالبين، وقد قيل العجز عن درك الإدراك إدراك۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو آزمانہ ہے یہ سب سے زیادہ مشکل ہے اور سب سے زیادہ فائدے والا ہے، یعنی ابتلاء کی یہ جو قسم ہے یہ دونوں نوعین میں سے سب سے زیادہ مصیبت والی ہے، سب سے زیادہ مشکل والی ہے، اور دونوں نوع میں سے جو ہے وہ اس سے مراد کیا ہے، وہ جو ہم نے اوپر ذکر کر دیا کہ جاہل اور عالم کو جو آزمایا گیا ہے۔ اور یہ اعظم بلوا اس وجہ سے ہیں کہ ابتلاء اس کو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سپرد کر دے اور اپنے آپ کو عاجز اور کمزور کے درجے میں ڈالے اور اس اپنے علم کو لاشے سمجھے اللہ کے علم کے مقابلے میں، اور فنا کے سمندر میں اس کے لیے نہ نام ہو اور نہ نشان ہو، اور یہ طالبین کے آگے جانے کی انتہا ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ادراک کے ادراک سے عاجز آنا بھی ادراک ہے۔ اوپر بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو کسی نہ کسی امتحان میں ڈالا ہے۔ جو عالم شخص ہے اس کو اس امتحان میں ڈالا ہے کہ آپ مزید تحقیق نہ کریں، بس یہاں رک جائے، اور اسی طرح جو جاہل شخص ہے اس کو یہ کہا ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں۔ تو جو تحقیق نہیں کر سکتا آپ اس کو کہتے کہ تحقیق کرے، اور جو تحقیق کر سکتے ہیں آپ اس کو کہتے بس رک جائے۔ تو یہ امتحان ہے، اور پھر بتایا کہ یہ جو عالم کا امتحان ہے یہ جاہل کے امتحان سے زیادہ سخت بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی زیادہ ہے۔ پھر اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس سے سوال یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دے، جس کو تصوف کی اصطلاح میں تسلیم اور رضا کہتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کاموں پر کہ وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اور اپنے آپ کو ایسے سمجھے کہ وہ عاجز ہے اور درماں ہے، اور اپنے علم کو لاشے سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمندر میں اپنے آپ کو ایسا فنا کر دے کہ اس کا نہ نام رہے اور نہ کوئی علامت رہے۔ اور جو طالبین ہیں حقیقت میں علم کے طلب کرنے والے ہیں، ان کے جو آگے جانے کی انتہا ہوتی ہے وہ یہ مقام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ادراک کے ادراک سے عاجز ہونا بھی ادراک ہے، یعنی ایک شخص علم حاصل کر رہا ہے اور اس کو یہ علم حاصل ہو جائے کہ میں علم حاصل نہیں کر سکتا، تو یہ بھی ایک علم ہے۔ اگر انسان کو اپنی عاجزی کا علم حاصل ہو جائے کہ میں بہت کمزور ہوں اور میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، تو یہ بھی علم ہے۔ تو بہرحال اصل جو سبق تھا وہ تو یہ بیان کرنا تھا کہ وہ احکامات اور شریعت کے وہ الفاظ جس کا معنی واضح نہ ہو تو اس کے لیے خفی، مشکل اور مجمل متشابہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں سے متشابہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا معنی کبھی بھی کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا، تو اس کے بارے میں اس کا حکم بیان کر دیا کہ اس میں انسان اس بات کا تو اقرار کرے کہ یہ حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ پھر اس ضمن میں جو اس مسئلے کے لیے ہم استدلال کرتے ہیں قرآن مجید کی متشابہات کے بارے میں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور راسخین فی العلم بھی
یہ کہتے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کی حقیقت کو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے پھر بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیوں کیا ہے، تو اس کا جواب دیا گیا تھا کہ اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو راسخین فی العلم ہے ان کی عاجزی بتانا ہے کہ وہ اس میں امتحان میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھ لے اور یہ اس بات کا اقرار کرے کہ یہ چیز ہمیں معلوم نہیں۔